جنات اب بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے. اب بھی جنات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جنتوں کو سنائی. پوری سورہ رحمان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لئے میں سنائی، آواز میں، اچھی آواز میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے، ارے اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے. 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے سورہ رحمان میں. کتنی مرتبہ بھائی؟ کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ رحمان کم سے کم 31 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی، دوسری شادی نہیں ہوگی. یہ کنواروں کے لیے ہے، بڈھوں کے لیے نہیں. 31 فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ 31 مرتبہ آیا ہے سورہ رحمان میں. جہاں حضور کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو سارے جنت ساتھ میں جواب دیتے. ایک جنت نہیں، سب ساتھ میں آواز گونجتی، اور پورے مدینہ منورہ میں وہ آواز جاتی کہ جنات جواب دے رہے ہیں. سارے کے سارا جو ہے حضور نے پوری سورہ رحمان سنائی، اور بہت خوشی ہوئی. جناتوں نے مسئلے پوچھے، انشاءاللہ دوسری مرتبہ آ کر سناؤں گا آپ کو. جناتوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سفر کے اندر، کہ حضرت یہ ہوتا ہے کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. اس لیے کہ احکامات تو انسان اور جنات دونوں پر ہے نا. جب مدینہ منورہ حضور مسجد نبوی میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. تو سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کر سنتے رہیں، اور حضور زور سے پڑھتے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک صحابی بھی ہونٹ نہیں ہلاتا، سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان سنا چکے تو آپ نے کہا ارے اللہ کے بندو تم سے تو جنات اچھے ہیں. ہر مرتبہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور تم ہو ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہو، جواب نہیں دے رہے. جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچو، اخیر کے اندر کم سے کم اتنا پڑھ لو کہ اللہ کون سی تیری نعمتوں کی ناشکری کریں گے.